میں ہوں ڈیرک واکر، آکسفورڈ بائبل چرچ کا پاسٹر۔ ہماری سیریز کا عنوان ہے مسیحی بنیادیں، اور ہم خصوصی طور پر روح میں بپتسمے پر غور کر رہے ہیں۔ بنیادی تعلیمات کا ذکر عبرانیوں 6 میں ہوا ہے، جو کہ 7 بنیادی تعلیمات ہیں جنہیں پہلے قائم کرنا ہوتا ہے، اور ان کی ترتیب اس طرح سے ہے جیسے کہ توبہ، خدا پر ایمان، تعلیمات، یہ سمجھنا کہ تعلیمات کی اہمیت کیا ہے، بپتسمے، ہاتھ رکھنا، مردوں میں سے جی اٹھنا اور ابدی عدالت، اور ہماری توجہ کا محور بپتسمہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ 3 بپتسمے موجود ہیں جو کہ مسیحیوں کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا جو کہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ دراصل مسیح میں بپتسمہ لینا ہے، اور یہ نجات کے وقت ہوتا ہے۔ جب آپ مسیح میں بپتسمہ لیتے ہیں اور مسیح آپ کے اندر آتا ہے، خدا کی تعریف ہو، اور لکھا ہے کہ ہم روح میں پیتے ہیں، روح ہمارے اندر آتا ہے اور ہم نئی پیدائش پاتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور روح کے دیے جانے کے وعدے کا یہ پہلا حصہ ہے جو خدا نئے عہد میں دیتا ہے۔ یہ نجات کے وقت پر ہوتا ہے اور ہم اپنے اندر روح پاتے ہیں۔ اور پانی میں بپتسمہ لیتے وقت ہم عوامی طور پر اعلان کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں جو خدا پہلے ہی ہماری روح میں کر چکا۔ جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو ہم پانی میں ڈوبتے ہیں اور پھر پانی سے باہر آتے ہیں، جو کہ مسیح کے ساتھ ہمارے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کی تصویر ہے۔ ہماری پرانی روحانی انسانیت مسیح کے ساتھ مرتی ہے، مسیح کے ساتھ دفن ہوتی ہے، اور پھر ہم مسیح کے ساتھ جی اٹھتے ہیں، نئے مخلوق بنتے ہیں، نئی پیدائش پاتے ہیں، اور ہمارے اندر پاک روح آتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو پانی میں بپتسمہ لینے سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ خدا نے مسیح میں ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور پھر تیسرا بپتسمہ دراصل روح میں بپتسمہ لینا ہے۔ ہم اعمال کی کتاب میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اور یہ اس وقت ایک عام چیز تھی۔ مسیحی زندگی کا عمومی آغاز تھا کہ نئے ایماندار یہ 3 بپتسمے پاتے تھے، حالانکہ وہ مختلف تجربات پاتے تھے، مگر وہ انہیں ایک ہی دن میں پاتے تھے۔ ہمیشہ نہیں، مگر عمومی طور پر یہی ہوتا تھا۔ عام بات یہ ہے کہ ہم یہ بپتسمے ایک کے بعد ایک پاتے ہیں۔ بنیادی طور پر مسیح میں بپتسمہ ہے، پھر اگر ہم فرمانبردار ہیں تو پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں، اور اگر ہم اپنا آپ خدا کو سونپتے ہیں تو روح میں بپتسمہ پاتے ہیں، اور یہ بہترین ایک ممکنہ آغاز ہے مسیحی زندگی کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ روح میں بپتسمے کا مقصد گواہی دینے کے لیے قوت پانا ہے کہ اپنی زندگی کے لیے خدا کے مشن کی تکمیل کرنے کی قوت حاصل کرے، جو کہ ارشاد اعظم ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے اس کی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اندر روح موجود ہے جو ہماری اپنی برکات، خدا کے ساتھ ہماری زندگی اور خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہے۔ ہمیں روح کی قوت بھی چاہیے تاکہ اس برکت اور زندگی کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اور خدا نے جیسے ابراہیم کو برکت دی اور کہا میں تمہیں برکت دوں گا اور تمہیں برکت بناؤں گا، اس کے 2 پہلو ہیں۔ خدا ہمیں برکت دیتا ہے اور پھر ہمیں برکت بناتا ہے، اور روح میں بپتسمہ یہی کہتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے باعث برکت ہیں۔ عظیم برکت ہم یوں ہو سکتے ہیں کہ انجیل کی شراکت کریں تاکہ وہ نجات پائیں، مگر جب ہم خدا کے کلام کی شراکت کرتے ہیں اور وہ یسوع کے بہتر سے بہتر شاگرد بنتے ہیں، تو اس کی تکمیل کے لیے ہمیں خدا کی قوت کی ضرورت ہے، ہمیں الہی قوت کی ضرورت ہے کہ زندگی میں اس کے مشن کو پورا کریں۔ جب ہم مرتے ہیں تو خدا محض ہمیں آسمان پر ہی نہیں لے جاتا، بلکہ زمین پر بھی اس کا ہمارے لیے ایک مقصد ہے، اور ہم ایسا کرنے کے لیے اپنے بلاوے اور نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور روح میں بپتسمہ آپ کی روحانی نعمتوں کو متحرک کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ نئے عہد نامے میں یہاں پر دوہری خدمت ہے، روح کا اندر ہونا اور پھر روح کا اوپر ہونا، جس کی عہد عتیق میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ مسیح اسے حقیقت میں لائے گا، اور یہی بات وہ کہتا ہے، میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور میں اپنی روح تمہارے اندر ڈالوں گا۔ اور یہ حزقیل میں مرقوم ہے تاکہ تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں۔
تو خدا کا یہ روح ہمارے اندر ہے جو نئے عہد نامے میں تمام ایماندار پاتے ہیں، اور یہ عہد عتیق میں ممکن نہ تھا، مگر نئے عہد نامے میں نئی پیدائش میں روح ہمارے اندر ہے، ہماری شخصی برکات اور خدا کے ساتھ پاکیزگی کے لیے۔ لیکن پھر یوئیل پیشن گوئی کرتا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا۔ تو یہ روح ہر فرد بشر کے اوپر ہے۔ جب ہم فرد بشر پر روح کے نتائج دیکھتے ہیں تو یہ روح کی نعمتیں جاری کرتا ہے، معجزے اور شفا اور عجائب جاری ہوتے ہیں۔ تو ہم پر روح کے ہونے کا وعدہ تمام ایمانداروں کے ساتھ کیا گیا ہے، اور جس کا مقصد ہمیں قوت دینا ہے کہ ہم گواہی دے سکیں اور اس کی خدمت کر سکیں۔ تو ہم نے دیکھا جب یوحنا اصطباغی نے یہ اعلان کیا کہ یہ مسیح ہے، تو اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہی ہے جو روح القدس میں بپتسمہ دے گا، اور وہ اس کا موازنہ پانی کے بپتسمے کے ساتھ کرتا ہے جو اس کا ایک جسمانی اظہار ہے، کیونکہ متی 3:11 میں لکھا ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی میں بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، یعنی جیسے میں تمہیں پانی میں ڈبوتا ہوں تاکہ وہ پانی آپ کے اوپر آئے، تو یسوع ہمیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا تاکہ روح القدس میں ہم بپتسمہ پائیں، یعنی خدا کا روح ہمارے اوپر آئے۔ اب سنیں، یسوع نے اعمال 1:5 میں خود فرمایا، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تو یسوع یہ الفاظ پینتیکوست کے دن سے چند روز پہلے کہہ رہا تھا، جب یقیناً انہوں نے روح القدس میں بپتسمہ پایا تھا اور انہوں نے قوت پائی تھی کہ گواہ بنے، اور تب سے کلیسیا پھیلنا شروع ہوئی تھی اس قوت کے وسیلے جو جاری ہوئی تھی۔ اور پھر ہم یسوع کی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس کے دو پہلو تھے، کیونکہ وہ ہمارا نمائندہ انسان تھا۔ یسوع روح سے پیٹ میں پڑا، روح کے وسیلے سے وہ پیدا ہوا، اس میں روح القدس تھا، اس نے کامل اور راست زندگی بسر کی، اسے خود کے لیے روح القدس میں بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اسے برکت کی قوت اور اس کی خدمت کی قوت کے لیے دیا گیا، اور یہ وہ بپتسمہ ہے۔ یقیناً یہاں مرقوم ہے کہ روح القدس اس پر اترا، اس کے اندر پہلے سے روح القدس موجود تھا، مگر یہ پاک روح کی ایک الگ خدمت تھی کہ روح القدس اس پر ایک کبوتر کی مانند اترا اور اس پر ٹھہر گیا، اور اب وہ روح القدس سے ملبس تھا، اور اس نے اس سے پہلے کبھی معجزہ نہیں کیا تھا، مگر اب اس نے منادی کی قوت پائی۔ اور دراصل لوکا 4 باب کی 18ویں آیت میں وہ کہتا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اب اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ منادی کروں، شفا دوں اور قیدیوں کو رہائی کی خوشخبری دوں۔ تو یہ خدا کی قوت ہم پر ہے کہ اس کی خدمت کو پورا کریں اور تمام لوگوں کو خدا کے پاس لائیں اور انہیں خداوند کے پیروکار اور شاگرد بنائیں۔ تو یسوع نے دیکھیں 2 مراحل میں یہ تجربہ پایا، وہ روح القدس سے پیٹ میں پڑا، اس میں روح تھا، مگر اسے ضرورت تھی کہ روح اس کے اوپر آئے تاکہ وہ اس خدمت کو پورا کرے۔ اور وہ ہماری مثال ہے، جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، روح ہمارے اندر آتا ہے، مگر ہم خدا کو ڈھونڈتے اور یہ روح اپنے اوپر حاصل کرنے کی ضرورت کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ یسوع نے اپنی تعلیمات میں بیان کیا، جیسے کہ زندگی کا پانی، اس نے سامری عورت سے کہا، جو اس پانی سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا۔ اور پھر یہاں پر اس طرح سے مرقوم ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اور آپ دیکھیں وہ ہمارے اندر روح کے کام کو یہاں پر بیان کرتا ہے۔ اور جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو یہ ندیاں جو خدا کے ساتھ ہمیں جوڑتی ہیں اور ہم اپنی روح میں ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، اور زندگی کا پانی اور یہ روح ہمارے اندر ہوتا ہے۔ مگر یسوع ایک دوسرا تجربہ بیان کرتا ہے یوحنا 7 میں، جس میں روح ہم پر ہوگا اور دوسروں کو برکت دینے کے لیے ہم سے جاری ہوتا ہے۔ لکھا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، یعنی اپنے اندر روح حاصل کرے۔ لیکن پھر جو مجھ پر ایمان لائے گا، یہاں دوسرا تجربہ ہے،
اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یہ روح میں بپتسمہ ہے جب نہ صرف ہم اپنے لیے اپنے اندر روح پاتے ہیں، بلکہ ہم تابعداری کرتے ہیں اور خدا کا روح ہمارے اوپر آتا ہے اور ہم میں سے دوسروں کے لیے جاری ہوتا ہے، جو کہ زندہ پانی کی ندیاں ہیں، جو کہ ہمیں پانے کی ضرورت ہے۔ اور یوحنا استباغی یہاں پر کہتا ہے، اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، یعنی یسوع مسیح پر جب اس نے روح میں بپتسمہ پایا، تب یوحنا نے کہا، وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ تو یسوع نے روح میں بپتسمہ لیا اور اب وہ ہمیں روح القدس میں بپتسمہ دیتا ہے، اور جیسے اس نے خدمت کے لیے قوت پائی، اب وہ ہمیں اس خدمت کے لیے قوت عطا کرتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے ہم برکت کا باعث بنیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں رسولوں نے بھی 2 گنا تجربہ حاصل کیا۔ یوحنا 20:22 میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، آپ اسے غور سے سنیں کہ یہاں پر خداوند ہمیں کیا فرماتا ہے۔ یوحنا 20:22 میں یوں مرقوم ہے، اس کے جی اٹھنے کی شام ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو، اور تب انہوں نے نئی پیدائش پائی۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس نے ان میں روح القدس پھونکا اور اب انہوں نے خدا کا روح پایا۔ خدا کی تعریف ہو، یہ اسی لیے ممکن ہے کہ اس نے جان دی، قیمت چکائی اور پھر جی اٹھا اور اسے حقیقت بنایا۔ اور اب ان میں اس نے روح پھونکا، جیسے خدا نے پہلی تخلیق کے وقت آدم کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے آدم میں زندگی کا دم پھونکا، اور یہ ایک تصویر ہے یسوع ہم سب کے لیے کیا کرتا ہے، وہ ہم میں اپنا روح پھونکتا ہے اور ہم نئی پیدائش پاتے ہیں، اور اب اس کا روح ہمارے اندر ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر روح موجود تھا، اور پھر اس نے انہیں تیار کرنا شروع کیا اور کہا، تم نے ابھی مکمل تجربہ نہیں پایا روح القدس کی خدمت کا۔ ایک اور روح بھی ہے جو تم نے ابھی تک نہیں پایا، اور یہ تمہیں خدمت کے لیے قوت دے گا، اور اس سے الہی قوت کے بغیر کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس لیے اس نے کہا، اس نے جی اٹھنے کے دن کہا، تم ان باتوں کے گواہ ہو، یعنی میں نے تمہیں ایک مشن کے لیے بلایا ہے کہ تم میری گواہی دو، مگر ایسا کرنے کے لیے تمہیں میری طاقت چاہیے۔ ان کے اندر وہ موجود تھا، مگر وہ کہتا ہے تمہیں میری قوت چاہیے، تم نے ابھی خدا کا مکمل وعدہ نہیں پایا۔ وہ کہتا ہے، دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اور 40 دن ان کے ساتھ گزارنے کے بعد اس نے یہی بات ان سے کہی۔ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اس نے کہا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ خدمت کرنے کی قوت ہے، اور پھر وہ کہتا ہے، لیکن جب غور سے سنیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تو غور کریں کہ یسوع قوت کا مسا پانے سے بہتر شخص نہیں بنا تھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مسیحی دوسرے مسیحیوں سے اس لیے بہتر ہیں کہ انہوں نے روح القدس کا بپتسمہ لیا ہے، نہیں، یہ آپ کو ایک بہتر شخص بنانے کے لیے نہیں جو روح القدس آپ کے اندر ہے، وہ آپ کو وہ بناتا ہے جو آپ مسیح میں ہیں، بلکہ یہ خدمت کی قوت ہے۔ ہم سب خدا سے الگ الگ مسا پاتے ہیں، مگر خدا کے پاس ہر ایک کے لیے مسا موجود ہے۔ آپ کو مسا پانا ہے جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے۔ آپ کو پاک روح میں بپتسمہ لینا ہے۔ یہ آپ کو بہتر مسیحی نہیں بناتا، بلکہ اس کا کام آپ کو قوت دینا ہے کہ زمین پر اس کے گواہ ہوں، اور یہ اہم بات ہے۔ تو شاگردوں نے اس کے جی اٹھنے کی شام اپنے اندر پاک روح پایا، اور پینتیکوست کے دن انہوں نے اپنے اوپر روح پایا۔ پینتیکوست کے دن دیکھیں کیا ہوا، لکھا ہے، انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ یہ روح کا ان کے اوپر آنا تھا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے
اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس تجربے کے دو پہلو ہیں۔ خدا کا روح ان کے اوپر آیا ظاہری طور پر، پاک روح ان کے اوپر آیا، مگر جو روح ان کے اوپر آیا وہ پہلے ہی ان کے اندر موجود تھا۔ تو ایک ہی روح القدس جو ان کے اندر موجود تھا وہی ان کے اوپر آیا، وہ ہمارے اندر سے نکلتا اور ہمارے بدن پر آتا ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس میں بالغ ہوں اور روح سے بھریں۔ اور پھر آپ دیکھیں افسیوں 5:18 میں لکھا ہے، افسیوں 5:18 میں مرقوم ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ ہمیں مسلسل پاک روح سے معمور ہوتے جانا ہے، یعنی روح کے اختیار میں ہونا ہے، یعنی ہمیں اپنی جان اور بدن اس کے تابع کرنا ہے اور کہنا ہے خداوند میں زمین پر تیرا مشن پورا کرنا چاہتا ہوں، میں جان اور بدن پیش کرتا ہوں کہ روح القدس آئے اور مجھے بھرے۔ تو جب روح ہم پر آتا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ روح ہمارے اندر ہمیں بھرے، اور اس کا ثبوت وہ ہمیں بھرتا ہے، وہ ہمارے بدن پر اختیار رکھتا ہے، یہ ہے کہ ہم غیر زبانیں بولتے ہیں، اور یہ اس کا دراصل ظاہری اظہار ہے کہ ہم نے یہ تجربہ پایا ہے۔ جب آپ غیر زبانیں بولتے ہیں تو وہ الفاظ بولتے ہیں جو پاک روح آپ کو دیتا ہے، وہ کہتا ہے اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے، جیسے روح القدس نے انہیں الفاظ دیے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب آپ کی زبان پاک روح کے تابع ہوتی ہے، اور یہ ایک ظاہری نشان ہے کہ خدا کا روح دراصل ان کے اوپر تھا۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو یہ ان کے روح القدس میں بپتسمہ لینے کا ایک تجربہ تھا، اور وہ سب اس سے بھر گئے اور سب غیر زبانیں بولنے لگے۔ غیر زبانیں سب کے لیے دستیاب ہیں، یہ ایک شخصی تجربہ ہے، اور یہ ان سب کے لیے موجود تھا۔ اور آپ دیکھیں یہ روح القدس میں بپتسمہ پانے کا ایک نشان ہے، اور اعمال 11واں باب اس کی غور کریں کہ تصدیق کرتا ہے۔ جب غیر قوموں نے روح القدس پایا، جب انہوں نے روح القدس میں بپتسمہ لیا، تو یہ ان کا پینتیکوست تھا۔ اعمال 10ویں باب میں غیر قوموں نے بھی وہی تجربہ پایا۔ جب پطرس اسے بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ وہی تجربہ تھا جو ہم نے پینتیکوست کے دن پایا تھا، اور وہ کہتا ہے یہ روح میں بپتسمہ کہلاتا ہے، یہ نجات سے مختلف ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر نازل ہوا، جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، یعنی پینتیکوست کے دن۔ اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تو یہ روح القدس میں بپتسمہ پانا کہلاتا ہے کہ روح ان کے اوپر آیا۔ پھر ہم اعمال 8 پر آتے ہیں، یہ سامریوں کے تجربے سے متعلق ہے، اور ہم 2 مراحل پر مبنی تجربہ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بلا اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بہتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ اب وہ یقیناً نجات پا چکے تھے، وہ انجیل پر ایمان لائے تھے، بپتسمہ لیا تھا اور نجات یافتہ تھے، ان کے اندر روح موجود تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا، تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا، اور لکھا ہے انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں۔ یہ اکثر لوگوں کے عقائد سے مناسبت نہیں رکھتا، انہوں نے اپنے اندر روح پایا تھا، مگر روح کو ان کے اوپر لینے کا ایک پہلو بھی تھا، جیسے وہ اگلی آیت میں واضح کرتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا، یعنی وہ ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا، انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا، اور یہ ایک واضح ظاہری ثبوت تھا کہ انہوں نے روح القدس پایا تھا۔ لگتا ہے انہوں نے یہ جانا، یہ کوئی غیر واضح روحانی تجربہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ انہوں نے روح القدس نہیں پایا کیونکہ وہ غیر زبانوں میں ابھی تک نہیں بولتے تھے، مگر جب انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے انہوں نے روح القدس پایا، انہوں نے یہ جانا کہ یہ واضح ظاہری ثبوت ہے۔ اور ہمارے جاننے کی وجہ یہ ہے کیونکہ لکھا ہے جب شمعون نے دیکھا
اور شمعون ایک جادوگر شخص تھا، تو اس نے یہاں کچھ ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ باطنی تجربہ نہیں تھا بلکہ یہ ظاہری طور پر ہوا تھا، کیونکہ شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس روپے لا کر کہا مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ کچھ ایسا شاندار ہوا تھا جس نے اس ضعیف الاعتقاد شخص کو متاثر کیا، تاکہ وہ بھی وہی کام کرنا چاہتا تھا اور اس لیے وہ روپے دینے کو تیار تھا۔ پطرس نے اسے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہو، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس ثمر میں نہ حصہ ہے نہ بکھرا، یا وہ کہتا ہے کہ کوئی حصہ نہیں نہ بکھرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ دیکھیں شمعون وہ اہلیت چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کو غیر زبانیں بولنے کے قابل بنا سکے، مگر پطرس کہتا ہے کہ یہاں پر تیرا نہ حصہ ہے نہ بکھرا۔ حالانکہ یہ خصوصی طور پر غیر زبانیں بولنے کی بات نہیں، کلیسیائی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، مگر آپ کہہ سکتے ہیں غیر زبانیں بولنا روح القدس کے ان پر نزول کی شہادت تھی، اور یہ دو مراحل کا تجربہ تھا۔ فلپس کے وسیلے انہوں نے نجات پائی اور روح القدس ان میں آیا، مگر رسولوں کے ذریعے انہوں نے اپنے اوپر روح پایا۔ ہم اعمال میں پولس رسول کے ساتھ یہی دو مراحل کا تجربہ دیکھتے ہیں، کیونکہ پولس دمشق کی راہ پر تبدیل ہوا تھا۔ جب اس نے زندہ ہوئے مسیح کو دیکھا تو کہا خداوند اس نے نجات پائی، مگر بعد ازاں لکھا ہے کہ حنانیہ کو اس کے گھر جانے کے لیے کہا گیا، اس نے اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اے بھائی ساؤل، یعنی اب یہ ساؤل یعنی پولس ایک ایماندار شخص تھا۔ بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ تو روح القدس سے بھرنا ایک خاص تجربہ تھا، اور پھر لکھا ہے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا۔ حالانکہ یہ نہیں لکھا کہ پولس رسول نے غیر زبانیں بولی، مگر ہم کرنتھیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں تم سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں۔ تو پولس روح سے بھر گیا، غیر زبانیں بولنے لگا، یقیناً نجات پانے کے مختصر عرصے کے بعد۔ اور پھر ہم غیر قوموں کا پینتیکوس دیکھتے ہیں۔ جب پطرس کلام کر رہا تھا تو روح القدس ان پر نازل ہوا جو کلام سنتے تھے، اور ظاہری طور پر ان کے ساتھ کچھ ہوا، اور لکھا ہے کہ پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی۔ غور کریں، غیر قوموں پر بھی بخشش جاری ہوتی ہے، کیونکہ انہیں طرح طرح کی غیر زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ اس ثبوت کو دیکھیں، صرف اعمال 2 میں غیر زبانیں بولنے کا ثبوت نہیں، یہاں بھی یہ بیان ہوا کہ انہوں نے اس وجہ سے جانا کہ خدا کا روح ان پر نازل ہوا، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے سنا اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ یعنی روح میں بپتسمے کا ظاہری ثبوت غیر زبانیں بولنا ہے۔ یہ واحد ثبوت تھا جو انہوں نے دیکھا اور اسے انہوں نے قبول کیا۔ یہ ناقابل تردید ثبوت تھا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ انہوں نے وہی تجربہ پایا، اور اس کا ثبوت تھا کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ پھر انہوں نے پانی میں بپتسمہ لیا۔ پھر پطرس اس تجربے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ یہ روح میں بپتسمہ ہے، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد ہے کہ یوحنا نے تو پانی میں بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تو یہ روح القدس میں بپتسمے کا تجربہ ہے، اور اس کا ثبوت غیر زبانیں بولنا ہے۔ اور پھر ہم اعمال 19ویں باب میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے پولس افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ تو اب دیکھیں کہ یہ سوال خود اس تجربے کے 2 مراحل کو بیان کرتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایماندار ہیں، مگر وہ پر یقین نہیں تھا کہ انہوں نے روح القدس بھی پایا ہے۔ ان کے اندر تو روح موجود تھا، مگر وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی روح پائیں، یعنی وہ روح القدس میں بپتسمہ پائیں۔ اگر ہم نجات کے وقت روح القدس سے سب کچھ پا لیں تو پھر یہ اہم سوال ہوگا۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اب اسے احساس ہوا کہ یہ تو مسیحی بھی نہیں۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟
کیونکہ آپ پانی میں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ لیتے ہیں۔ انہوں نے پاک روح کے بارے میں نہیں سنا تھا تو یہ واضح تھا کہ انہوں نے نجات نہیں پائی۔ انہوں نے کہا یوحنا کا بپتسمہ، انہوں نے بس یوحنا کا بپتسمہ پایا تھا۔ پولس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ یعنی وہ ان سے کہہ رہا تھا تم نے پہلا قدم اٹھا لیا، اب اگلا قدم اٹھانا ہے، مسیح پر ایمان لانا ہے۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا۔ اب انہوں نے یقینی طور پر نجات پائی۔ انہوں نے سنا اور ایمان لائے۔ پولس نے انہیں بپتسمہ دیا، انہوں نے نجات تو پائی مگر ابھی روح میں بپتسمہ نہ پایا۔ اور پانی میں بپتسمہ لینے کے بعد لکھا ہے پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ تو یہ روح کا بپتسمہ ہے جب روح القدس ان کے اوپر آیا، اور یہ ان کے نجات پانے کے نتیجے میں ہوا۔ شاید ان کے نجات پانے کے کچھ ہی دیر بعد، مگر یہ روح ان کے اوپر آیا اور پھر اس کا ثبوت تھا کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ اور ہم لگاتار دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں کے لیے الگ سے روح پانا عام سی بات ہے۔ روح میں بپتسمہ پانا نجات پانے کے بعد ایک الگ تجربہ ہے اور زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور اس بپتسمے کا ثبوت غیر زبانیں بولنا ہے۔ تو آپ کے محض نجات پانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے روح میں بپتسمہ پایا ہے اور آپ کو خدا سے اس کا تجربہ مانگنا چاہیے، اور اس سے ملنے والی قوت کا مقصد ارشاد اعظم کی تکمیل ہے کہ اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی پوری کریں، اور غیر زبانیں بولنا اس بپتسمے کا ثبوت ہے۔ یہ رسولوں کے اسے پانے کا ثبوت ہے، یہ دوسروں کے تجربات کو قبول کرنے کا ثبوت ہے۔ وہ کبھی کوئی اور ثبوت نہیں ڈھونڈتے تھے، اور غیر زبانیں بولنے کے علاوہ نئے عہد نامے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ تو غیر زبانیں بولنے کے قابل نہ ہونے پر مطمئن نہ ہوں، یہ آپ کے لیے دستیاب ہیں۔ یہاں ایک کتاب ہے جو مسیحی بنیادیں کی اس سیریز سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ عنوان ہے گروئنگ اپ اسپرچولی، اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم بنیادی تعلیم کو جانیں جہاں ہم روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، اور یہ زیادہ مہنگی نہیں۔ یہ کتاب آپ کو بہت سی بنیادی تعلیمات دے گی۔ اس سیریز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.